پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہم پر کب فرض ہوئے، اور کیا یہ عبادت صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ پہلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی فرض تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ کسی شکرانے سے جڑا تھا؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دنیا کا سب سے بہترین روزہ قرار دیا گیا؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کا وہ خاص روزہ کیا تھا جو عام روزوں سے بالکل مختلف تھا؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے، دلیل کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اور روحانی اثرات کے ساتھ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حصہ آپ کو حیران کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت 183 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف ہم پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، دل کی صفائی، نفس پر کنٹرول۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے کے بعد ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جب چاند پورا ہوتا ہے۔ یہ 3 دن کے روزے بعد میں ایام 20 کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی تاریخوں کو اختیار کیا اور طوفان سے نجات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے رکھے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز طریقہ تھا داؤد علیہ السلام کا، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ سوچئے، آدھا سال روزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 روزے رکھتے، 3 شروع میں، 3 درمیان میں، 3 آخر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، جبکہ کچھ روایات میں پورے مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہیں 30 دن کے لگاتار روزے کا حکم ملا، پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے، یعنی 40 دن۔ یہ وہ مقدس لمحے تھے جب انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ اور بھی مختلف تھا، خاموشی کا روزہ، نہ کسی سے بات، نہ کوئی جواب، صرف عبادت، صرف توجہ اللہ کی طرف۔ اب سوال یہ ہے، کیا رمضان کے 30 روزے پہلے بھی اسی طرح تھے؟ جواب ہے نہیں۔ ہر امت کے روزے حالات کے مطابق مختلف تھے، لیکن رمضان کے 30 روزے خاص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض کیے گئے، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی برکت بھری رات میں۔ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان کی پہلے رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کی بارش، مغفرت کا اعلان، قبولیت کا موسم۔ اور یاد رکھیے، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، نفس کو قابو کرتا ہے، صبر اور شکر سکھاتا ہے، غریبوں کا احساس جگاتا ہے، جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، دل اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے، دعاؤں کو مقبول بناتا ہے، قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ سوچئے، اگر لوگوں کو رمضان کی اصلی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ چاہیں تو پورے سال رمضان ہی رہے۔ تو دوستو، اس رمضان کو صرف روٹین نہ سمجھیں، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بنائیں۔ اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیت کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنے، عبادت کرنے اور تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔